السلام علیکم، میرا نام ہے بادل عباسی۔ آج ہم بات کریں گے چپ کے فوائد کے اوپر۔ یہ بڑا عجیب و غریب اوگزمورک ٹائپ کا لیکچر ہے کہ میں چپ کے فوائد کے اوپر بات کر رہا ہوں، خود بول رہا ہوں۔ بڑا سوچا کہ اس پر بات نہ کی جائے کیونکہ بڑا کنٹریبیٹری سا میسیج ہے، لیکن سوچا کہ کچھ منٹ کے اندر آپ سے عرض کر دیتا ہوں، شاید جس سے کچھ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑ سکے۔ میرے سر تھے احمد صاحب، وہ کہا کرتے تھے بیٹا چپ سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے، کہ بندہ جب چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدلا دیتی ہے، کہ بندہ اس سامنے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ باتیں سنا رہا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ پیچھے مڑ کے زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ہاتھ جو آپ نے نقصان اٹھایا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کے الفاظ، آپ کا بولنا شامل ہوگا، اور جب بھی خوب چپ رہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ رہا ہوگا، نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ کسی پہ غصہ آئے چپ ہو جائے، کسی پہ تنقید کرنے کا دل چاہے چپ ہو جائے، کسی کو گالیاں سنانے کا دل چاہے نا پھر بھی چپ ہو جائے، کسی کو بدعا دینے کا دل چاہے چپ ہو جائے۔ آپ گوگل اسکالر پہ جا کے سرچ کیجئے گا بینیفٹس آف سائلنس، ایک کتاب بھی ہے سائلنس کے نام سے۔ اس دنیا میں جہاں ہر شخص بول رہا ہے، چپ رہنے والے بہت فائدے میں ہیں۔ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں پاتے۔ دیکھیں میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں نا، آپ کوئی شخص آ کے مجھے کچھ کہے تو مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے گی۔ قدرت بولتی ہے، قدرت سکھاتی ہے، قدرت سمجھاتی ہے، مگر ہم لوگ بولنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے۔ میرا ایک دوست ہے احمد، اس کے ساتھ میں اکثر واک پہ جاتا ہوں رات کے اندر، تو بڑی کم کم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے، وہ کسی کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے، وہ کسی کو مسجد آتے جاتے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے، وہ تاروں کو دیکھتا ہے تو ان سے کچھ سیکھ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سیکھا تم نے، تو وہ بتاتا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تمام راستے جن سے وہ گزرتا ہے انہیں سے تو میں بھی گزرا تھا، وہ تمام چیزیں جو اس نے دیکھی ان کو مشاہدہ تو میں نے بھی کیا تھا، ایسا کیسے ہوا کہ وہ تمام چیزیں سن پایا اور سیکھ پایا اور میں خالی واپس آ گیا۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ چپ رہتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کبھی کبھی سزا کے طور پہ ہمارے گاؤں میں امی امی چپ کا روزہ رکھنے کا بولتے تھے، ہم بہت بولتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے چپ کرو، چپ کرو، چاہے شام تک کی کلاس بھی نہیں بولنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شام تک میں ہمارا ہوم ورک بھی ہو جاتا ہے، اتنے پینڈنگ کام تھے وہ سارے ہو جاتے تھے، بیکاز ہم لوگ بول نہیں رہے ہوتے تھے۔ تو یا تو ہم بول رہے ہوتے ہیں یا تو موبائل کے اوپر ہوتے ہیں، تو چپ نہیں رہتے۔ چپ رہ کے دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ چپ رہنے سے بہت سی برکتیں آتی ہیں، بندہ خاموشی سے ذکر کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے مخلوق کے اوپر، اور بہت سے برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب بھی یاد جو ہے نا آپ کے اندر کہ کوئی بندہ بولے گا اور آپ کو جواب دینا ہے تو چپ ہو جایا کریں۔ ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، یا تو اب لوگ حسد کرتے ہیں اچھائیوں اور کامیابیوں کا، کیا ناکامیوں اور برائیوں کے اندر بھی۔ آپ اس کو بولتے ہیں بھائی مجھے کرونا ہو گیا، آپ بولیں اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آسانی کرے گا، میں آپ کو یہ دعا کروں گا، بس اتنی سی بات۔ وہ بولے گا نہیں میرے چاچا کو بھی کرونا ہوا، میرے ماما کو بھی کرونا ہوا، میری تو بابی کے دیور کے جٹھانی کو بھی کرونا ہوا، اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا۔ آپ نے آدھا گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈر سٹارٹ، آپ بولیں یار مجھے نا بخار ہو گیا تھا، وہ کہے گا یار مجھے تو کینسر ہو گیا تھا، میں اسے سروائیو کر کے آیا ہوں۔ اس میں بھی آپ نے مقابلہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بخار ہو گیا تو مجھ سے جو تیر مارے ہیں آپ نے 4 تیر مار کے آگے نکلنا ہے، تو برائی کے اندر بھی مقابلہ کرنا، اور اچھائی میں تو ہے ہی۔ آپ بول جائیں کہ مجھے میں پاس ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ آپ کیا پاس ہوئے، میرے بچے نے تو 1100 نمبر لیے تھے، 1200 لے لیے، اس کا ایک پلس گریڈ آیا تھا، اس کی کہانی سٹارٹ ہو جاتی، چپ نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ کوئی تبلیغی جماعت والا آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا حدیث سنا دے، کوئی نیکی کی بات بتا دے، آپ نے زندگی میں تبلیغ میں وقت نہ گزارا ہو، آپ نے کوئی حدیث کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، آپ جواب میں 3 اس کو ضرور سنا دیں گے۔ آپ بولیں گے اچھا یہ بھی تھا، اچھا یہ بھی تھا، اچھا یہ بھی تھا، اچھا وہ صحیح ہو غلط ہو اس آپ کا واسطہ نہیں ہے، بس صرف اس لیے کہ وہ آپ اس کو بتا دیں کہ تم سے زیادہ مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ بندہ کوئی اچھی بات بتائے گا تو آپ بولیں گے ہاں فلاں جگہ پہ آیا تھا، فلاں حدیث میں بھی آیا تھا، فلاں میں بھی یہ کہا تھا، فلاں نے بھی یہ کہا تھا۔ آپ چپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا پرابلم، کیا مصیبت کیا آ گئی ہے کہ بولنے کا کینسر کیوں ہمارے معاشرے میں آ گیا کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے؟ چپ رہ کے تنقید سنیں، چپ رہ کے علم سیکھیں، چپ رہ کے سننے کی کوشش کریں، چپ رہ کے دین سیکھیں، چپ رہ کے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نان وربل کمیونیکیشن کے اوپر
کتابیں لکھی جا چکی ہیں. جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اگر ذرا آپ غور سے اسے دیکھیں چپ رہ کے، اور اس عرش کو روک لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہر سیکنڈ کے بعد اس کی کسی بات کا آپ کو جواب دینا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے، ایگری کرنا ہے ڈس ایگری کرنا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوں گی، اس کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوگا، اس کے باڈی لینگویج آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی، اور اس کے آس پاس میں جو اللہ کی قدرت موجود ہے نا، وہ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی. ساحل کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ساحل ہے. محتاج آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا فقر ظاہر کرنے کے لیے. لیکن ہم اس چپ کے دور میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. بس بولنے کا شوق ہے اور بولے چلے جاتے ہیں. امید ہے اللہ ہمیں اتنا زیادہ بولنے میں ہمیں بھی معاف کریں گے. بولنے کا سب سے مسئلہ یہی ہے بھائی کہ جو کچھ بول رہے ہوں وہ لکھا جائے گا، اور جو کچھ لکھا جائے گا نا اس کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور بڑا مشکل دن ہوگا. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا بادل عباسی.